امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا اسلامیات کا جائزہ لیکچر ہے۔ اس جائزہ لیکچر میں آپ کو پچھلے تمام لیکچرز کی دہرائی کرواؤں گی، یعنی پچھلے ہم نے جتنے بھی سبق پڑھے تھے۔ اسلامیات کا ہم نے سبق نمبر 1 جو پڑھا تھا وہ تھا اللہ تعالیٰ کے حقوق۔ اللہ تعالیٰ کے حقوق میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خالق و مالک ہے، اس نے ہمیں دنیا اس کی تمام نعمتیں عطا کی ہیں، تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کی تعمیل کریں اور اس کے تمام حقوق اچھے طریقے سے ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ کے حقوق میں سب سے پہلا جو حق آتا ہے وہ ہے اطاعت گزاری۔ اطاعت گزاری اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا حق ہے۔ ہم صرف اللہ تعالیٰ کا کہنا مانیں، اس کے فرمانبردار بندے بنیں، ٹھیک ہے؟ مطلب ہمیں اطاعت گزاری صرف یہ نہیں ہے کہ ہم صرف اللہ تعالیٰ کا کہنا مانیں، اس کی باتیں مان لیں، بلکہ اس کے فرمانبردار بندے بن کر رہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اطاعت کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی۔ اگلا اس میں ہے ٹاپک نماز۔ نماز پڑھتے وقت جب ہم سجدہ یا رکوع کرتے ہیں تو اس بات کی نشانی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو اپنا آقا مانتے ہوئے اس کے آگے جھکتے ہیں اور عبادت کرتے ہیں۔ اس طرح ہم اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس زکوٰۃ۔ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو مال و دولت اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے اس میں ہم اپنے غریب مسلمان بہن بھائیوں کو بھی شامل کریں تاکہ ہم پر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت نازل ہو۔ روزہ، ہم ہر سال رمضان کے مہینے میں روزے رکھتے ہیں جو ہم پر فرض ہیں۔ روزہ ایک عبادت ہے جو ہمیں ہر برائی سے محفوظ رکھتا ہے۔ نیکسٹ ٹاپک ہے ہمارا حج۔ حج بھی اسلام کا ایک اہم رکن ہے جو ہر صاحب استطاعت مسلمان پر زندگی میں ایک بار فرض ہے، یعنی جو بھی اس کی استطاعت رکھتا ہو وہ زندگی میں ایک بار حج ضرور ادا کرے۔ نیکسٹ ہمارے پاس قرآن مجید۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی۔ ہمارا نیکسٹ اور لاسٹ ٹاپک ہے اس چیپٹر کا حلال اور حرام۔ حلال اور حرام کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی عقل دی ہوئی ہے کہ ہم یہ فرق جان سکیں کہ کیا چیزیں ہمارے لیے حلال ہیں اور کون سی چیزیں ہمارے لیے حرام، یعنی کہ ہم حرام چیزوں سے خود کو دور رکھیں اور حلال طریقے سے اپنا رزق حاصل کریں تاکہ ہم پہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت حاصل ہو۔ کلاس اس چیپٹر کے جتنے بھی ٹاپکس ہیں وہ میں نے آپ کو ایک بار پھر بتا دیے ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ لگ گئی ہوگی۔ اس کے بعد میں نے آپ کو اس سبق کے مشقی سوالات کروائے تھے، امید کرتی ہوں کہ آپ نے وہ بھی اچھے طریقے سے یاد کر لیے ہوں گے۔ اس سبق کا آپ نے بک ورک، شارٹ کوسچن آنسر اور MCQ سارا کام اچھے طریقے سے یاد کر لیا ہوگا۔ یہ چیپٹر ہمارا کمپلیٹ ہوا۔ اب میں آپ کو نیکسٹ چیپٹر کی ریویژن سٹارٹ کرواتی ہوں۔ جی کلاس، ہمارا نیکسٹ اس سبق نمبر 2 جو ہے وہ ہے وضو کرنے کا طریقہ۔ اس کے جو ہم نے ٹاپکس پڑھے تھے اس میں سب سے پہلے ہے وضو۔ پانی کے ذریعے ایک خاص ترتیب سے کھلے ہوئے اعضاء کو دھونا وضو کہلاتا ہے۔ نیکسٹ ہے غسل۔ پورے جسم کو اب پانی سے اس طرح دھونا کہ ہم پاک صاف ہو جائیں، غسل کہلاتا ہے۔ اس کے بعد ہے تیمم۔ تیمم کیا ہے کلاس؟ صاف مٹی سے ایک خاص ترتیب سے اپنے کھلے ہوئے اعضاء کو صاف کرنا تیمم کہلاتا ہے۔ تیمم کی اجازت صرف اس صورت میں ہے جب آپ کے پاس پانی کی غیر موجودگی ہو۔ اس کے بعد ہے وضو کی ضرورت و اہمیت۔ وضو کی ضرورت و اہمیت میں کیا تھا کہ نماز کے لیے ہم وضو کرنا نہایت ضروری ہے، کیونکہ وضو کے بغیر نماز ادا نہیں کی جا سکتی، اور وضو آپ سب کو میں پہلے ہی بتا چکی تھی کہ ایک خاص ترتیب سے کیا جاتا ہے اور آپ نے اس ترتیب کو مد نظر رکھتے ہوئے ہی وضو کرنا ہے۔ اس کے بعد اس لیسن کا لاسٹ ٹاپک جو ہے وہ ہے وضو کے فرائض۔ وضو کے فرائض 4 ہیں جن کے بغیر وضو مکمل نہیں ہو سکتا، یعنی جب ہم وضو کرتے ہیں تو ان فرائض کو مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ اس میں سب سے پہلا ہے پورا چہرہ دھونا، دونوں ہاتھوں کو کہنیوں تک دھونا، سر کا مسح کرنا، دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا۔
اچھا کلاس، اس چیپٹر کا ریویو میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ اس چیپٹر میں ہم نے کیا کیا پڑھا تھا. امید کرتی ہوں کہ آپ کو اچھے طریقے سے دوبارہ سمجھ لگ گئی ہوگی. اس کے بعد میں نے آپ کو اس چیپٹر کے مشقی سوالات کروائے تھے، شارٹ کوسچن آنسر اور MCQs. امید کرتی ہوں وہ سب بھی آپ نے اچھے طریقے سے یاد کر لیے ہوں گے. جی کلاس، تو ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہے سبق نمبر 3 غرور. اس لیسن میں ہم نے پڑھا تھا کہ غرور کیا ہوتا ہے، اس کی پوری ڈیٹیل. سب سے پہلے غرور کا مطلب کیا ہے؟ غرور کا مطلب ہے فخر کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اگر انسان کو کوئی صلاحیت دی ہے تو وہ اس صلاحیت پر اپنے آپ کو سب سے برتر سمجھنے لگے اور باقی لوگوں کو حقیر جانے، تو یہ غرور کہلاتا ہے، جو کہ بہت ہی بری بات ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ غرور کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا. اور اسی سبق میں ہم نے تاریخ کا ایک مشہور واقعہ پڑھا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ابرہہ نامی ایک حاکم تھا جو کہ یمن پہ حکومت کرتا تھا. اس کے پاس ہاتھیوں کی ایک فوج تھی جن پر اسے بہت غرور تھا. اس غرور کے ساتھ اس نے کیا فیصلہ کیا؟ خانہ کعبہ کو نعوذ باللہ تباہ و برباد کرنے کا فیصلہ بنایا. تو اس نے حضرت عبد المطلب جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے ان کو دھمکی دی کہ وہ اپنے ساتھیوں کے لشکر کے ساتھ خانہ کعبہ کو تباہ کرنے آ رہا ہے. حضرت عبد المطلب نے اسے جواب دیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے اور اس کی حفاظت اللہ تعالیٰ خود فرمائیں گے. چنانچہ ایسا ہی ہوا. جیسے ہی ابرہہ خانہ کعبہ قریب پہنچا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہزاروں کی تعداد میں پرندے وہاں پہنچ گئے جن کی چونچ میں ننھے ننھے کنکر تھے. ان پرندوں نے ابرہہ کی فوج پر اتنے کنکر برسائے کہ ساری کی ساری فوج ہاتھیوں سمیت کھائے ہوئے بھوسے کی طرح ہو گئی اور یوں ابرہہ کا غرور اسے لے ڈوبا. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، کیا ہی برا ٹھکانہ ہے غرور کرنے والوں کا. یعنی کہ اس نے غرور کیا تھا، اس کو اپنی فوج میں غرور تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کی جو طاقت ہے اس کے آگے کسی کا بھی مقابلہ نہیں. ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی مغرور لوگ انتہائی ناپسند تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غرور کے بارے میں فرمایا کہ جس شخص کے دل میں ذرا برابر بھی غرور ہوگا وہ ہرگز جنت میں نہ جائے گا. پیارے بچوں، آپ کو سمجھ لگ گئی ہوگی اس چیپٹر کی. میں نے آپ کو دوبارہ سے اس کی ایک بار آپ کو دہرائی بھی کروا دی ہے. امید کرتی ہوں کہ آپ کو اچھے طریقے سے اس کی سمجھ لگ گئی ہوگی. اس کے بعد ہم نے اس کے مشقی سوالات کیے تھے. امید کرتی ہوں وہ بھی آپ نے اچھے طریقے سے یاد کر لیے ہوں گے. اس کا بک ورک تھا، مختصر سوالات اور MCQs. اوکے کلاس، ہمارا نیکسٹ اور اس لیسن کا لاسٹ ٹاپک ہے سبق نمبر 4 پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکی زندگی. آپ کو اس کے نام سے ہی پتہ چل گیا ہوگا، یعنی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مکہ میں زندگی گزاری تھی وہ کس طرح کی تھی. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے مشہور شہر مکہ میں پیدا ہوئے. اس وقت عرب کی حالت بہت خراب تھی، یعنی لوگ وہاں بتوں کی پوجا کرتے تھے، جہالت بہت زیادہ تھی. لیکن ان سب برائیوں کے باوجود ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس طرح کی کوئی برائی بھی نہ آئی، نہ وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، نہ ہی کسی اور برائی میں مبتلا تھے. جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جوان ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر غور و فکر کرنے کی عادت پیدا ہوئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں عبادت کے لیے جایا کرتے تھے. ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں عبادت کرنے میں مصروف تھے کہ ایک فرشتہ آیا. یہ فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سینے سے لگایا اور فرمایا پڑھ. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ میں پڑھنا نہیں جانتا. اس نے دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سینے سے لگا کر زور سے دبایا اور کہا پڑھیے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر وہی جواب دیا کہ میں پڑھنا نہیں جانتا. پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوبارہ سینے سے لگا کر زور سے دبایا اور کہا
پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ پڑھ کہ تیرا رب کریم ہے جس نے قلم سے علم سکھایا، انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ یہ سب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بالکل نیا تھا، یعنی اس سے پہلے ان کے ساتھ ایسا کبھی نہیں واقعہ پیش آیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب گھر پہنچے تو کانپ رہے تھے، ان پہ خوف طاری تھا۔ انہوں نے اپنی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سارا واقعہ بیان فرمایا، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے ان سے کہا کہ وہ اس واقعے کا ذکر اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل سے کریں گی۔ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی اور ان کے سامنے سارا واقعہ بیان فرمایا۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے اس واقعے کو سننے کے بعد ورقہ بن نوفل نے کہا یہ تو وہی فرشتہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اتارا تھا۔ کون سا فرشتہ؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے کے پیغمبر ہوں گے، کاش میں اس وقت تک زندہ رہوں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ سے نکال کر مدینہ لے جائے گی۔ تو کلاس اس پورے سبق میں ہم نے یہ پڑھا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کس طرح سے غار حرا میں پہلی وحی نازل ہوئی اور اس وقت ان کی کیا حالت تھی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ سب اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس کے بعد ہم نے اس لیکچر کے اس سبق کے کوسچن آنسر کیے تھے، مشقی سوالات، میں نے آپ کو اس کے MCQs بھی کروائے تھے، شارٹ کوسچن آنسر بھی۔ امید کرتی ہوں وہ سب آپ نے اچھے طریقے سے یاد کر لیا ہوگا۔ تو ہمارا آج کا لیکچر یہاں ختم ہوا۔ اللہ حافظ۔